7 چیزیں ہمیشہ گھر میں رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اپنے گھر میں اللہ پاک کی مدد و نصرت دیکھنا چاہتا ہے، ہر اس مسلمان کے لیے جو اپنے گھر میں چین، سکون، برکت، ہر بیماری اور مصیبت سے بچنا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس پر بہترین اسلامک معلومات آپ کو ملیں گے، ساتھ میں کہانیاں، مورل سٹوری بھی مل جائے گی اور بہترین ناولز، ٹوٹکے بھی مل جائیں گے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری بتلایا۔ وہ 7 چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، آپ انہیں گھر میں رکھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کس طرح آپ کے گھر کو ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، مایوسیاں خوشیوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان 7 چیزوں کو گھر میں رکھنے سے بیمار گھرانے صحت یاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان 7 چیزوں کو گھر میں رکھنے سے تنگ دستی خوشحالی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان 7 چیزوں کو گھروں میں رکھنے سے اٹکے ہوئے اور پنسے ہوئے کام اللہ کی غیبی مدد سے پائے تکمیل تک پہنچے نظر آئیں گے۔ ان 7 چیزوں کو گھروں میں رکھنے سے بچوں اور بچیوں کی من پسند گھرانوں میں رشتے طے پانے شروع ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، محترم بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے؟ وہ 7 چیزیں بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص یہ 7 کلمات یاد کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں باعزت ہوتا ہے، فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ 7 کلمات کون کون سے ہیں؟ 7 کلمات بیان کرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ وہ 7 چیزیں انشاءاللہ شیئر کریں گے جنہیں گھر میں رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کلمات یاد کر لے تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں باعزت ہوتا ہے، فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دیتے ہیں، خواہ سمندر کی جاگ کی مانند ہو۔ ایسا شخص طاعت کی لذت محسوس کرتا ہے، اس کی حیات اور موت دونوں اس کے حق میں بہترین جاتی ہیں۔ اول، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ دوسرا، ہر چیز کے ختم پر الحمدللہ کہنا۔ تیسرا یہ کہ کوئی لغو بات کر بیٹھے، کم ہو یا زیادہ، تو اس کے بعد استغفر اللہ کہنا۔ چوتھا یہ کہ جب یوں کہیں کہ کل فلاں کام کروں تو ساتھ ہی انشاءاللہ ضرور کہنا۔ پانچواں یہ کہ کوئی ناپسند بات دیکھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ چھٹا یہ کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے، جان کی ہو یا مال کی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ ساتواں یہ کہ دن کے اوقات ہو یا رات کی لمحات، اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری رہنا۔ پیارے ناظرین، محترم بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے؟ وہ 7 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، زمزم کا پانی۔ آپ کو جسمانی اور روحانی کوئی بیماری ہو جائے، آپ کھڑے رہ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے 1 گلاس زمزم کا پانی پیجئے۔ پانی پیتے ہی آپ اللہ کی قدرت اور آب زمزم کی برکت سے اس کا اثر اپنے جسم پر دیکھیں گے۔ نمبر 2، قرآن شریف۔ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والی ہر مصیبت کا علاج اللہ رب العزت نے بتایا ہے، اور ہر بیماری کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا ہے، اور بتایا کہ جس گھر میں قرآن
کریم پڑھا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس گھر کو ہر برائی سے بچائیں گے۔ نمبر 3 کلونجی۔ کلونجی کے بارے میں طب نبوی میں آتا ہے، کلونجی میں لا علاج اور بڑی سے بڑی بیماری کا علاج پایا جاتا ہے سوائے موت کے۔ نمبر 4 کھجور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کھجور گھر میں رکھنا ضروری بتائی ہے۔ کھجور کے بارے میں روایت آتی ہے جس گھر میں کھجور ہوتی ہیں قیامت تک اس گھر میں فاقہ غریبی کبھی نہیں آتی۔ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح و شام یا دن میں صرف 7 کھجوریں کھائے تو بتلایا کہ اس کی موت تک نہ اسے کوئی روحانی بیماری ہوگی اور نہ اسے کوئی جسمانی بیماری ہوگی۔ پیارے ناظرین، نمبر 5 زیتون کا تیل ہے۔ زیتون کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اتاری ہے، والتین والزیتون سے جو آیات شروع ہوتی ہیں وہ صرف زیتون کے بارے میں ہیں۔ جو بھی شخص زیتون کا استعمال کھانے میں کرے گا یا کسی بیماری میں کرے گا تو ایسی 99 بیماریاں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، اس کا علاج بھی زیتون میں ہے۔ ناظرین، نمبر 6 شہد ہیں۔ شہد کے بارے میں اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں فرمایا اور شہد کے بارے میں طب نبوی میں آتا ہے 70 سے زائد بیماریوں کی شفا شہد کے اندر ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، نمبر 7 سرکہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکہ بہت سارے فوائد ہیں۔ انگوری سرکہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو فرمایا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے اور ہمارے حق میں کیے جانے والے فیصلے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم دین، دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہیں۔ نمبر 1 مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ نمبر 2 مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگوں، زیادہ مالدار پر نگاہیں نہ رکھوں، اپنے سے کم درجہ والوں پر نگاہیں رکھوں اور ان پر غور کیا کروں۔ نمبر 3 مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیرے، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روگردانی کرے۔ ترغیب و ترہیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، اس سے دوسری معنی کی تائید ہوتی ہیں۔ نمبر 4 مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5 مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ نمبر 6 مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالی شانو راضی ہو اس کو اختیار کروں۔ اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کرے تو کیا ہوگا۔ اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانے سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ 7 خصلتیں صدقہ کو بڑھاتی ہیں اور اس میں عظمت پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ حلال مال سے صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے۔ نمبر 2 یہ کہ قلیل مال سے بقدر ہمت دینا چاہیے۔ نمبر 3 یہ کہ جلدی دینا کہ کہیں موقع نہ جاتا رہے۔ نمبر 4 یہ کہ بہترین اور عمدہ مال سے دینا کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور ردی چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس سے خرچ کرو حالانکہ تم خود بھی اس کے لینے والے نہیں۔ ہاں اگر چشم پوشی کر جاؤ اور یہ یقین رکھو کہ اللہ رب العزت کسی کی محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہے، یعنی جس طرح تم سے کسی سے قرض لینا ہو تو ردی مال نہیں لیتے سوائے اس کے کہ چشم پوشی اور گزر کر جاؤ۔ 5 یہ کہ ریا سے بچتے ہوئے چھپا کر صدقہ کرو۔ 6 یہ کہ اس پر احسان بھی نہ جتاؤ کہ
اجر باطل ہو جائے، ساتویں یہ کہ اس کے بعد تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے تم احسان جتا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد نہ کرو۔ پیارے ناظرین، اس طرح بہترین معلوماتی ویڈیو کے لیے اسلامک انفارمیشن، کہانیاں، سبق آموز واقعات، مارل سٹوری، ایموشنل سٹوری، بہترین ناولز، اس کے علاوہ بہترین ٹوٹکے، مجرب وظائف کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس طرح چینل آپ کو یوٹیوب پر کبھی نہیں ملے گا۔ یہ واحد چینل ہے کہ اس چینل پر اردو وائس کی صورت میں ہر چیز شیئر ہوں گے، خواہ وظائف ہو، کہانیاں ہو، ناولز ہو، وغیرہ وغیرہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔